اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جس آیت کی تلاوت میں نے اس لیکچر کو آغاز کرنے پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے امیر یا غریب ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا USA میں پیدا ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا۔ اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے۔ کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی۔ تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری۔ ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں، دینداری میں اونچا نہ رہے۔ دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں۔ یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا۔ کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بی بی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا
اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ لیکن جب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں۔ اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی، یہ ان کے لیے ایک سزا ہے۔ کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو دودھ پلائی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے، اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا، اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں، وومنز رائٹس ان اسلام، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے، لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے۔ ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی۔ پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے، لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ۔ مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، لیکن اوور آل بوتھ ایکول۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں، دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کویشچن پیپر میں 10 سوال تھے،
اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم. ہم تحقیق کرتے 2 طلبہ، طالب اے اور طالب بی، دونوں کو 80% ملتا ہے. ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کویشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس، طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ اے ہیز دا ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے. اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے. باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8. آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی، طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس. اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے، کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں، آئی بلیو ان وومنز رائٹس. میں نے کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو. میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے، عورت کی حفاظت کرے. تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے، اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس، میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن، میری اہلیہ، میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے. دوسری مثال ہے، یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے. پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75%، 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو، اور 25%، 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو. مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل، تمغے کا تمغہ، اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام، کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ، کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ، دا فزیولوجیکل میک اپ، دا سائیکولوجیکل میک اپ، ڈفرینٹ رولز، ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم
کہ انسانوں کا خالق ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا، اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں. یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں. قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتی ہے جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچا رہا ہے. اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا. اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ. ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا. لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے. اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ فضول خرچی بھائی چارے کو روکتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں، ورس نمبر 188 میں کہ اپنی دولت کا استعمال مت کرو جج کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ججمنٹ آپ کے فیور میں دے، تاکہ وہ اپنا ورڈکٹ آپ کے حق میں دے جو غلط ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت چھین سکو۔ یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے۔ اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں، کوئی حاکم کو رشوت دیتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو، یہ بالکل حرام ہے۔ رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والاصنام والانزام، بت پرستی اور پاسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا، شراب، پاسے پھینکنا، بت پرستی، یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے۔ کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ، آپس میں گمان مت کرو۔ کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں، آپ کو گن آئیں گی۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے۔ تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے۔ نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں، اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے۔ میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں، وہ ہے صلاح، نماز۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح حدیث میں، ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے، جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے، وہ